زارا نے اپنی ماں سے کہا، زیان بھائی نے خود مجھے وہاں بلایا تھا، یہ اب جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ماں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا، جبکہ ذیشان وہاں کھڑا دانت پیستا کھڑا تھا۔ یہ اس کی منگیتر تھی، مگر آج کے واقعے کے بعد منگنی ختم کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک نائٹ کلب میں ایک کمرے میں پکڑی گئی تھی۔ لیکن وہ اس سچائی سے بے خبر تھا کہ ذیشان کے نام و نہاد دوست نے اسی کے فون سے زارا کو ذیشان کی آواز میں دھوکے سے وہاں بلایا تھا۔ آپ بہت غلط ہیں ذیشان بھائی، زارا چیخی تھی، جبکہ اس کے والد نے غصے میں نکاح خواہ کو بلا لیا اور اس بے گناہ لڑکی کا نکاح اپنے ملازم سے کروا دیا، جو 2 ماہ پہلے ایک حادثے میں زخمی ہو گیا تھا۔ میری گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ ذیشان نے ڈرائنگ روم کا دروازہ اتنی زور سے کھولا تھا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے چہرے پر رگیں ابھری ہوئی تھی جو اس کے شدید غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم ذیشان بھائی، میں کوئی آپ کی چابیاں لے کر گھوم رہی ہوں۔ زارا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑے معصومہ انداز میں گردن گھمائی۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب اور شرارتی مسکراہٹ ناچ رہی تھی جس نے ذیشان کے تن بدن میں آگ کو مزید ہوا دی۔ وہ اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے دادی اماں کے پیچھے اور ذرا سرک گئی، جو وہیں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں میں چھپی شرارت صاف بتا رہی تھی کہ یہ کوئی کارستانی اسی کی ہے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، پورے گھر میں تمہارے سوا کسی کو میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، ذیشان نے دبی دبی آواز میں کہا، اور چند بھاری قدم اٹھاتا وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے 6 فٹ سے کثرتی وجود اور اس پر سیاہ سوٹ، وہ اس وقت ایک سخت گیر مرد لگ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں زارا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں اب شرارت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ڈر بھی رنگنے لگا تھا۔ ارے بس کرو ذیشان، صبح صبح میری بچی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں؟ دادی اماں نے زارا کے اوپر سے ذیشان کو گھورا اور زارا کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ زارا نے دادی کے پیچھے سے منہ نکال کر ذیشان کو چڑھایا، دادی اماں، آپ کے لاڑ کے پیار نے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ آفس کی اہم میٹنگ ہے میری، اور یہ لڑکی میری گاڑی کی چابیاں چھپا کر بیٹھی ہے۔ ذیشان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ جتنا سنجیدہ اور رعبدار تھا، زارا اتنی ہی لاپرواہ تھی۔ میں نے نہیں چھپائی لالا۔ ہاں، وہ جو آپ کل مجھے یونیورسٹی جانے سے روک رہے تھے نا، شاید اس لیے چابیاں خود ہی کہیں چھپ گئی ہیں کہ آپ بھی کہیں نہ جا سکیں، زارا نے دلیری سے جواب دیا، لیکن اگلے ہی لمحے کڑک سن کر خاموش ہو گئی۔ زارا، سیدھے طریقے سے چابیاں نکالو ورنہ میرا غصہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ذیشان کی آواز کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ اس کی آواز میں وہ دبدبا اور تحکم تھا جس سے پوری حویلی کانپتی تھی۔ زارا کا دل ایک پل کے لیے لرزا، لیکن وہ بھی تو ضدی لڑکی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ نہیں دیتی، جو کرنا ہے کر لو ذیشان بھائی، وہ چلائی اور ہنستی ہوئی کوریڈور کی طرف اڑی۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ ذیشان اس کے قدم سے کہیں زیادہ لمبے اور تیز تھے۔ ابھی وہ پچھلے حصے کے بڑے ستون کے پاس پہنچی ہی تھی کہ ایک مضبوط فولادی گرفت نے اس کی کلائی کو جکڑ لیا۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ سیدھے ذیشان کے چوڑے اور سخت سینے سے جا ٹکرائی۔ زارا کی سانسیں وہیں رک گئی۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زارا نے تڑپ کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ذیشان کی گرفت کسی لوہے کے شکنجے جیسی تھی۔ اس نے دوسری بازو زارا کی کمر میں پیچھے کی ستون پر ٹکا دی، جس سے وہ دونوں کے درمیان بالکل محصور ہو کر رہ گئی۔ دونوں کی سانسوں کی گرمی ایک دوسرے کے چہروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب انجانا سا تناؤ ابھر آیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ہے نا؟ ذیشان نے اپنا چہرہ اس کے جھکے ہوئے چہرے کو قریب لاتے ہوئے انتہائی مدھم لیکن پرزور لہجے میں کہا۔ اس کی گرم سانسیں زارا کے گالوں کو چھو رہی تھی، جس سے اس کے کانوں کی لویں سرخ ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا نا، چھوڑیں مجھے، زارا نے اپنی نظر چراتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ مجھے لالا مت کہا کرو، کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں؟ ذیشان کے چہرے پر شدید غصے کا رنگ ابھرا۔ اس کی مردانہ انا کو آگ لگ جاتی تھی جب یہ لڑکی سب کے سامنے اسے لالا پکارتی تھی۔ کیوں نہ کہوں، آپ ہیں ہی ایسے اکڑو، ضدی اور جابر، ہر وقت مجھ پر حکم چلاتے ہیں، میری ہر چیز پر پابندی لگاتے ہیں۔ زارا نے ہمت جما کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ اس کی معصومیت میں بھی ایک بے باکی تھی جو ذیشان کے انا کو سیدھا چیلنج کرتی تھی۔ ہاں، چلاتا ہوں حکم اور ہمیشہ چلاؤں گا۔ تم میری منگیتر ہو زارا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ تمہارا سانس لینا بھی میری مرضی کے بغیر ہونا چاہیے، میری مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ ذیشان نے شیر کی طرح گراتے ہوئے کہا، میں آپ کی کوئی جائیداد نہیں ہوں، یہ منگنی صرف بڑوں کا فیصلہ ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ زارا نے غصے میں آ کر سرا گل دیا، یہ سوچے بغیر کہ یہ بات اس مرد کے غرور پر کتنا بڑا وار ہے۔ ذیشان اس کی
آنکھیں سکڑی، اس نے زارا کی کلائی کو اس حد تک دبایا کہ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ دل میں کچھ ہو نہ ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم صرف اور صرف میری ہو۔ اب سیدھے طریقے سے بتاؤ چابیاں کہاں ہیں؟ زارا نے آخری کوشش میں اپنا ہاتھ چھڑایا تو چھڑا تو نہ سکی اور بائیں جیب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھی ہے، میں نے صبح ہی وہاں رکھ دی تھی جو آپ ناشتہ کر رہے تھے، زارا نے جل کر کہا۔ ذیشان نے ایک گہرا سانس لیا اور فاتحانہ مغرور مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے اس کی کلائی چھوڑی۔ دور ہونے سے پہلے وہ اس کے بالکل کان کے قریب جھکا۔ زارا، مجھ سے یہ کھیل کھیلنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ سزا بہت سخت ہوگی۔ وہ پیچھے ہٹا، اپنا کوٹ درست کیا اور اپنے مخصوص رعبدار انداز میں پلٹ کر لان کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بوٹوں کی تھاپ پر پورے لان میں گونج رہی تھی۔ زارا وہیں سکون سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ اس وقت جو خوف اور انجانی تپش اس نے محسوس کی تھی اس نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا نا زارا، آج کے بعد تم یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھو گی۔ اگلے دن ذیشان کی کڑکدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ وہ اپنی کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا اور سامنے کھڑی زارا پر نظر ٹکائے ہوئے تھا، جو گلے میں یونیورسٹی کا اسکارف ڈالے ہاتھ میں کتابیں پکڑے کھڑی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ بابا نے مجھے اجازت دے رکھی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری پڑھائی کے بیچ میں آئیں۔ زارا کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصے کے آنسو تیرنے لگے۔ حق کی بات مجھ سے مت کرو زارا، میں تمہارا منگیتر ہوں اور اس گھر کا ولی عہد۔ تمہارا یہ بے باکی اور ہر وقت باہر گھومنا اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امی، دادی اماں، دیکھیں نا لالا کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کوئی قیدی ہوں اس گھر میں؟ زارا روتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ زارا، ذیشان اگر کچھ کہہ رہا ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوگا، وہ تمہارا منگیتر ہے، اس کا پورا حق ہے تم پر۔ اس کی ماں نے الٹا اسی کو جھڑک دیا۔ زارا نے زہریلی نظروں سے ذیشان کو دیکھا جو اب فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ لاؤنج سے نکل رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور زور سے دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ اس کا مبارک دل اس وقت ذیشان کے لیے شدید نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ کاش کوئی معجزہ ہو جائے کہ ان کا یہ غرور خاک میں مل جائے۔ دوپہر کا وقت تھا، اچانک اس کا فون زور سے وائبریٹ ہوا اور اسکرین پر ایک نام چمکا، ذیشان۔ زارا کا دل ایک پل کے لیے جسے دھڑکنا بھول گیا۔ ہیلو زارا، خاموشی سے میری بات سنو اور بیچ میں مت بولنا۔ فون کی دوسری طرف سے آنے والی آواز وہی کڑک، وہی رعب، وہی تلخ لہجہ تھا۔ میں تمہیں ایک ایڈریس میسج کرتا ہوں، فوراً وہاں پہنچو، مجھے تم سے کچھ انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن میں کیسے آؤں؟ ابھی تو آپ نے مجھے گھر سے نکلنے سے روکا تھا۔ اگر تم اگلے آدھے گھنٹے میں اس ایڈریس پر نہ پہنچی تو میں اسی وقت یونیورسٹی کے ڈین کو فون کر کے تمہارا داخلہ ہمیشہ کے لیے کینسل کرا دوں گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں اپنی پڑھائی عزیز ہے یا اپنی ضد۔ فون کٹ کر اگلے سیکنڈ ایک لوکیشن کا میسج آیا۔ زارا کا پورا جسم خوف اور غصے کے مارے کانپنے لگا۔ وہ ذیشان کی طاقت اور اس کے غرور سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس نے جلدی سے گلے میں دوپٹہ ٹھیک کیا اور پچھلے دروازے سے حویلی سے نکل گئی، اس انجانے خوف کے ساتھ کہ نہ جانے ذیشان نے اسے کہاں بلایا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے پاؤں سے ایک ایسی دلدل کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں رسوائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی نے جب زارا کو منزل پر اتارا تو اس کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ سامنے شہر کا ایک معروف کلب تھا۔ اندر سے آنے والی تیز موسیقی کی تھاپ باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ زارا نے اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے جکڑا۔ ذیشان بھائی نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ تو اتنے خود قدامت پسند ہیں۔ اس نے کانپتے قدموں سے کلب کے شیشے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، تیز روشنی اور سگریٹ کے دھوؤں نے اس کا دم گھونٹ دیا۔ کیا آپ کا نام زارا ہے؟ اچانک ایک اجنبی لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ جی، ذیشان بھائی کہاں ہیں؟ ذیشان بھائی VIP روم میں 4 نمبر میں ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئے میرے ساتھ۔ ایک طویل کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچی جس پر روم نمبر 4 لکھا تھا۔ اندر جائیے۔ زارا جیسے ہی اندر داخل ہوئی، دھڑام دروازہ بند ہو گیا اور باہر سے لاک لگنے کی آواز آئی۔ زارا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے لپک کر ہینڈل گھمایا، لاک کیا۔ دروازہ کھولو، یہ کیا مذاق ہے؟ ذیشان بھائی آپ باہر ہیں؟ وہ دروازہ پیٹنے لگی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ذیشان کے مکار دوست نے یہ سارا جال بچھایا ہے تاکہ اس کی بربادی کا راستہ ہموار ہو۔ ادھر کلب کے مرکزی ہال میں ذیشان اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ ایک اہم ڈیل کے سلسلے میں بیٹھا تھا۔ تبھی اس کا نام نہاد دوست بھاگتا ہوا آیا۔ ذیشان غضب ہو گیا، یار میں نے ابھی زارا کو دیکھا ہے، وہ کوریڈور کے روم نمبر 4 میں گئی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ذیشان فوری صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں زارا کا وہ جملہ گونجا، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ بفرے ہوئے شیر کی طرح کوریڈور کی طرف لپکا اور سیدھا روم نمبر 4 کے سامنے پہنچ کر اپنے پورے وجود کی طاقت سے دروازے پر لات ماری۔ دھڑام، دروازے کا لاک ٹوٹ گیا۔ اندر نیم اندھیرے میں زارا خوف سے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اجنبی لڑکا ذیشان کو دیکھ کر خوف سے بھاگا۔ ذیشان کو لگا کہ اس کی عزت سرعام نیلام ہو گئی ہے۔ کلب کے لوگ کوریڈور میں جمع ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ ذیشان بھائی، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں، آپ نے مجھے لیکن ذیشان کے چہرے پر رحم کا ایک بھی تاثر نہیں تھا۔ اس کی انا نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ خاموش، اس نے ایک جھٹکے سے زارا کی نازک کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لی اور سب کے سامنے کوریڈور سے گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ کچھ دیر بعد حویلی کے مرکزی ہال میں ایک عدالتی منظر تھا۔ شہری لالا نے مجھے خود وہاں بلایا تھا۔ زارا نے روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے فضا میں ایک تھپڑ کی کڑک گونجی۔ بند کرو اپنی یہ بکواس، اپنی بد چلنی کا الزام اب تم ذیشان پر لگاؤ گی۔ زارا کا سر ایک طرف کو گھوما اور وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ ذیشان چند قدم دور دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان کی روایت پر سب سے بڑا داغ ہے۔ میں آج اسی وقت سب بڑوں کے سامنے یہ منگنی ختم کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے اب کوئی تعلق نہیں۔ آپ بہت غلط ہیں ذیشان بھائی، زارا فرش پر بیٹھی تڑپ کر چیخی۔ تبھی ہال کے دوسرے کونے سے اس کے والد نے غصے میں ہال کے دروازے پر کھڑے ملازم کو دیکھا۔ جاؤ اسی وقت نکاح خواہ کو بلا کر لاؤ، اس سے پہلے کہ یہ خبر باہر نکلے۔ لیکن اس کا نکاح کس سے ہوگا؟ زارا کی ماں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ہال کے ایک کونے میں ویل چیئر پر 25-26 سال کا ایک خاموش نوجوان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ ملازم جو 2 ماہ پہلے ایک حادثے میں زخمی ہوا تھا، اس کا نکاح ضیا سے ہوگا۔ یہی سزا ہے اس لڑکی کی۔ زارا نے تڑپ کر اس ملازم کی طرف دیکھا۔ اس نے ذیشان کی طرف نظریں اٹھائی کہ شاید وہ روکے، لیکن ذیشان نے نفرت سے اسے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لی۔ نکاح خواہ منٹوں میں پہنچ گیا۔ زارا کی ماں نے اس کا بازو دبایا۔ ہاں کرو۔ زارا نے روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ دوسری طرف جب نکاح خواہ نے ضیا سے پوچھا تو اس نے انتہائی دھیمی آواز لیکن پرسکون انداز میں کہا، جی مجھے قبول ہے۔ حویلی کے باہر ایک پرانی ٹیکسی کھڑی تھی۔ زارا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا گیا۔ ضیا کو ویل چیئر سمیت اگلی سیٹ پر منتقل کیا گیا۔ زارا نے دھندلی نظروں سے حویلی کے کوریڈور کی طرف دیکھا۔ وہاں ذیشان ابھی بھی کھڑا تھا، دونوں ہاتھ جیبوں میں، چہرے پر وہی مغرور سردی۔ اس نے ایک بار بھی زارا کی بے گناہ پکار پر کان نہ دھرے تھے۔ وہ پھر ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ زارا ہچکیوں سے روتی رہی۔ میری زندگی ایک معذور نوکر کے ساتھ برباد کر دی۔ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اگلی سیٹ پر بیٹھا ضیا بالکل خاموش تھا۔ شہر کی روشن سڑکیں پیچھے چھوٹتی گئیں اور گاڑی ایک پرسکون پوش علاقے کی طرف مڑ گئی، جہاں سڑک کے دونوں طرف اونچے گھنے درخت اور بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ زارا نے آنسو پونچھ کر باہر دیکھا۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا علاقہ تھا۔ ٹیکسی ایک انتہائی شاندار بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ بنگلے کا لوہے کا بڑا گیٹ خود بخود کھلا۔ اندر ایک وسیع چمکتا لان اور قیمتی گاڑیوں کا پورچ تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روکی تو اگلی سیٹ سے ضیا نے بٹوے سے 5,000 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھایا۔ ڈرائیور نے حیرت سے دیکھا۔ کرایہ تو چند 100 روپے تھا، باقی آپ رکھ لیں۔ اس آواز میں اب ملازم والی عاجزی نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا رعبدار لہجہ تھا۔ وہ خود ٹیکسی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ زارا پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی کہ وہ ویل چیئر کا انتظار کرے گا، لیکن جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ضیا نے اپنی ٹانگ پر بندھی پٹی کو ایک ہی جھٹکے سے کھول کر نیچے پھینکا اور بغیر کسی سہارے کے بالکل سیدھا اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی اوپر تھا۔ چوڑا سینہ، مضبوط کندھے اور چہرے پر ملازموں والی عاجزی بالکل غائب تھی۔ وہ ایک رعبدار اصل مرد لگ رہا تھا، جس کا دبدبہ ذیشان سے بھی کہیں بڑا اور سچا تھا۔ زارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تمہاری ٹانگ تو ٹوٹی ہوئی تھی، تم معذور تھے۔ ضیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر زارا کے سرخ ہوتے چہرے اور بکھرے بالوں پر ڈالی، پھر نرمی سے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بنگلے کی شاندار ہال کے اندر لے آیا۔ اندر قیمتی فانوس اور ملازم موجود تھے۔
جو ضیا کو دیکھ کر احترام سے سر جھکا رہے تھے۔ ضیا نے زارا کا ہاتھ چھوڑا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی قمیص کے آستینے اوپر چڑھانے لگا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے گھر میں نوکر بن کر کیوں رہ رہے تھے؟ زارا نے دیوانہ وار چیخ کر پوچھا۔ ضیا نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی گہری آنکھیں زارا کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں زارا کی دنیا بالکل بدل چکی تھی۔ ضیا کا انداز نہ تو ذیشان جیسا تھا، جابر تھا، اور نہ کسی عام مرد جیسا۔ وہ حد درجہ خوبصورت اور رعب دار تھا۔ وہ دن بھر آفس میں ہوتا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی زارا کو محسوس ہوتا کہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس کے پسندیدہ کھانے، کمرے کی ترتیب، یہاں تک کہ اس کی یونیورسٹی کے نوٹس بھی میز پر لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ زارا کا دل اس پراسرار ضیا کے پوشیدہ کیریئر پر محسوس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب بارش تیز برس رہی تھی، ضیا بلیک 3 پیس سوٹ میں، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے لان کی بڑی شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ زارا اپنے کمرے سے باہر نکلی، بکھرے بالوں کے ساتھ، آنکھوں میں ایک پختہ ارادہ لیے وہ سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں آج مزید 1 سیکنڈ بھی اس خاموشی کو برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ یہ سب کیا ہے۔ تم کون ہو اور میرے گھر میں نوکر بن کر کیوں آئے تھے؟ ضیا نے کافی کا مگ آہستہ سے میز پر رکھا، چند بھاری قدم اٹھاتے اور بالکل زارا کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زارا کے چہرے پر آئی ایک آوارہ لٹ کو پیار سے اس کے کان کے پیچھے اڑا سا دیا۔ کیا واقعی تم سچ جاننا چاہتی ہو زارا؟ ہاں، اس سے پہلے کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ تو سنو، میں اس شہر کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہوں، اور میں تمہارے گھر میں کوئی اتفاق سے نہیں آیا تھا، بلکہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے نوکر کا روپ دھار کر آیا تھا۔ زارا کے قدم ڈگمگائے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم مجھے پسند کرتے تھے تو میرے گھر رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ میں کیسے بھیجتا زارا؟ میں جانتا تھا کہ تمہارے خاندان کی روایت ہے، تم لوگ اپنے خاندان سے باہر شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں بس تمہیں روز دیکھنے کے لیے، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ ضیا نے ایک گہرا سانس لیا۔ رہی بات حادثے کی، تو کچھ عرصہ پہلے واقعی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میری ٹانگ ٹوٹی تھی، لیکن جب کلب والے واقعے کے بعد تمہارے گھر والوں نے مجھے معذور سمجھ کر نکاح کے لیے بلایا تو میں نے جھوٹ بولا کہ میں ابھی بھی معذور ہوں۔ میں نے سچ اس لیے نہیں اگلا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت سچ بتا دیا تو وہ خاندانی غیرت کے نام پر تمہاری جان لے لیتے۔ میں تمہیں اس گھر سے نکال کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں تھے۔ وہ اس سچے اور بے لوث عشق کی گرفت میں آ چکی تھی جس نے اسے دنیا کی رسوائی سے بچا کر ایک ملکہ کی طرح اپنے محل میں لا کر رکھا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد حویلی کے ڈرائنگ روم میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ ذیشان کے سامنے میز پر کچھ ایسی چیزیں اور تصویریں پڑی تھیں جنہیں دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کے مکار دوست کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ زارا پاک دامن اور بالکل بے قصور تھی، لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا ذیشان کو یہ لگا کہ وہ معذور نوکر جسے اس نے سزا کے طور پر زارا کے ساتھ باندھا تھا کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس ملک کا ایک بڑا کاروباری شخص تھا۔ ذیشان کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں اور اس نے میز پر مکہ مارا۔ وہ میری منگیتر تھی، میری جاگیر تھی۔ اس نے پوری فیملی کو گاڑیوں میں بٹھا کر اسی وقت ضیا کے بنگلے کی طرف رخ کیا۔ ذیشان گرجتا ہوا گاڑی سے اترا، بنگلے کا گیٹ بغیر اجازت کھلا اور ہال کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ زارا، باہر نکلو۔ سیڑھیوں سے زارا آہستہ آہستہ نیچے اتری۔ اس کے چہرے پر اب وہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط اور پختہ عورت کا رعب تھا، اور اس کے پیچھے ضیا اپنے پورے رعب دار انداز میں آ رہا تھا، قمیص کے بٹن درست کرتا۔ زارا بیٹی، یہ کوئی نوکر نہیں ہے، زارا کے والد نے کانپتے ہوئے کہا۔ چاچا، یہ ایک دھوکے باز ہے۔ اس نے معذوری کا ناٹک کر کے ہماری خاندانی عزت کا فائدہ اٹھایا اور ہماری لڑکی چھین لی، ذیشان چلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر زارا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بازو پھیلایا۔ زارا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، کلب میں تم بے قصور تھی، وہ میرے دوست کی سازش تھی۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور خاندانی روایت کے مطابق تمہیں واپس لے جانے آیا ہوں۔ چلو میرے ساتھ، اس مکار سے ابھی اسی وقت طلاق لے لو۔
اس کی ماں اور باپ نے بھی سر ہلایا۔ ہاں زارا چلو، یہ شادی ایک دھوکہ تھی، اس سے طلاق لو۔ پورے حال میں طلاق کا دباؤ ایک گہرے طوفان کی طرح ابھر آیا۔ ذیشان کو یقین تھا کہ زارا ہمیشہ کی طرح اس کے خوف سے اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ ضیاء چند قدم دور کھڑا، بازو سینے پر باندھے، پرسکون نظروں سے اپنی زارا کو دیکھ رہا تھا۔ ہال میں ذیشان کی آواز دب گئی اور ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ اور پھر اپنا یہ ہاتھ پیچھے ہی رکھیں ذیشان بھائی۔ زارا کی آواز میں وہ پرانی معصوم ضد یا خوف نہیں، بلکہ ایک پختہ اور سرد لہجہ تھا جس نے ذیشان کے چہرے پر تھپڑ کی طرح وار کیا۔ ذیشان کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا، آنکھیں پھیل گئیں۔ زارا، یہ ذیشان ہے، تمہارا منگیتر، اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، لیکن زارا ایک انچ بھی نہ ہلی۔ میں کوئی جائیداد نہیں ہوں، نہ کوئی کھلونا۔ جب چاہا بدنام کیا، منہ پر تھپڑ مارا، منگنی توڑی اور سزا کے طور پر کسی کے پلے باندھ دیا، اور جب دل چاہا تو معافی مانگ کے توک گلے میں ڈال کر واپس آ گئے۔ زارا نے گرجتے ہوئے کہا، زارا اپنی حد میں رہو۔ بابا، یہ نوکر نہیں ہیں، یہ میرے شوہر ہیں۔ انہوں نے اس وقت میری عزت بچائی جب میرے اپنے خاندان نے مجھ پر تھپڑ مارے تھے۔ میں طلاق نہیں لوں گی، میں ان کے ساتھ خوش ہوں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی۔ یہ انکار پورے حال میں ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ ذیشان کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ضیاء نے چند قدم آگے بڑھائے اور اپنی گہری رعبدار آواز میں کہا، اب آپ سب یہاں سے جا سکتے ہیں، میری بیوی نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس نے انتہائی فاتحانہ انداز میں ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور پھر آگے بڑھ کر زارا کو بڑی مضبوطی سے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ ذیشان کو یوں لگا جیسے اس کے وجود کو جلا دیا گیا ہو۔ سب سر جھکا کر ایک ایک کر کے بنگلے سے نکل گئے، سوائے ذیشان کے جو پچھتاوے اور غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ پھر وہ بھی ہانپتا ہوا باہر چلا گیا۔ بنگلے کی بھاری دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس بار اس بندش میں کوئی ضیاء نے زارا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی پیشانی پر محبت کا ایک لمبا اور گہرا بوسہ دیا۔ زارا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر اس کے چوڑے مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ ان کا یہ سفر دھوکے اور فریب کے راستے سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کا انجام ایک سچے لازوال عشق پر ہوا تھا۔ رات کو ذیشان اپنی بالکنی میں پاگلوں کی طرح سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا بھی اس کے وجود کی آگ نہ بجھا سکی۔ وہ میری تھی، میری جاگیر تھی۔ ایک نوکر کے ساتھ رہ کر اس نے مجھے نیچا کیسے دکھا سکتی ہے؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ زارا نے اپنے سچے شوہر کو چن لیا تھا اور ذیشان کے پاس صرف پچھتاوا بچا تھا۔